استغفار ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کی۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا استغفار کے علاوہ کوئی ہو۔ ہر مرض کا علاج استغفار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم تم توبہ کرو، اللہ بخشنے والا ہے۔ جب قوم نے حضرت نوح کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کی قوم پر بارشوں کو روک دیا، طرح طرح کے عذاب آئے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی، یعنی حاملہ نہیں ہوتی تھی، بچے نہیں جنتے تھے، 40 سال تک کسی عورت کو حمل نہ ہوا۔ اتنا بڑا رب کا عذاب۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم توبہ کر لو گے، رجوع اللہ کرو گے، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، اللہ تم پر بارشوں کا نزول بھی کرے گا، اور اللہ تمہیں بیٹوں کی دولت سے بھی نوازے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے لوگو توبہ کر لو، اللہ تم پہ موسلادھار بارش بھی نازل کرے گا، مالک تمہیں بیٹوں کی دولت سے بھی نوازے گا، اور مالک تمہارے ویران باغوں کو ہریالہ بھی کر دے گا۔ توبہ کر لو۔ اور یہی بات حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بھی نافرمان ہو گئی تھی، ان کے ہاں بھی بچوں کی پیدائش نہیں ہو رہی تھی، ان کے ہاں بارشیں بھی رک گئی۔ آپ نے بھی کہا یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویزیدکم قوۃ الی قوتکم، اور اگر تم توبہ کرو گے اللہ قوت در تمہیں قوت عطا کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی، تو راستے میں ایک شخص آ گیا، حضرت اللہ نے مجھے مال و دولت بھی دیا ہے، بس میرے ہاں اولاد کی کمی ہے، میرے ہاں اولاد کی کمی ہے، دعا فرما دے یا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم استغفار کیا کرو۔ حضرت امیر معاویہ کی اس سے ملاقات ہوئی تو کہا کیا وظیفہ پوچھا؟ کہا حضرت میں نے ان سے وظیفہ پوچھا اولاد کا، تو کہا استغفار کرو۔ تو پھر اللہ نے انہیں کتنی اولاد دی؟ اب وہ شخص روزانہ دن میں 700 مرتبہ استغفار پڑھتا تھا، جس کے ہاں ایک اولاد نہیں تھی، اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا کیے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے پوچھا یہ وظیفہ کیا تھا؟ کہا استغفار کا۔ کہا کہ جب دوبارہ امام حسن سے ملاقات ہو تو ان سے پوچھا یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے لیا؟ اس بندے کا امام حسن سے ملاقات ہوئی، کہا یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے ہمیں ارشاد فرمایا؟ کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یزیدکم قوۃ الی قوتکم، توبہ کرو اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ تو جب قوت میں اضافہ کرے گا گویا کہ مردانگی میں اضافہ ہوا، جب مردانگی میں اضافہ ہوا تو قوت در قوت اللہ تمہیں بیٹوں کی دولت سے نوازے گا، اللہ تمہیں بیٹوں کی دولت سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے تہائی پہر تک وہ اٹھ کے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو سوتے بہت تھوڑا ہیں، اور جتنا تھوڑا سوتے ہیں اس تھوڑے سونے میں بھی وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، گریہ زاری کرتے رہتے ہیں۔ اور جو یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں رات کا تیسرا پہر، یہ جو پہر ہے یہ قبولیت کا پہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے نا، اللہ اپنی شایان شان آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے، اور پھر رب فرماتا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا رب اسے عطا کرے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار رب اسے معاف کرے، ہے کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا رب اسے عطا کرے۔ فرمایا کہ روزانہ رات کے تیسرے پہر میں آسمان اول سے 3 صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا، ہے کوئی ہم سے مانگنے والا ہم اسے عطا کریں۔ فرمایا 3 صدائیں روزانہ برابر آتی ہیں، اور جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ ان 3 صداؤں پہ لبیک لگا کے اور ان تینوں مرادوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ اکثر بدبخت اور نامراد لوگ اس وقت بھی جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے میں ہوتے ہیں، اور یہ قبولیت کا وقت جو ہے ان کے سروں سے بیت کے چلا جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں جو قبولیت کے وقت ہیں ان وقتوں کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔
جو رات کا آخری پہ، یہ قبولیت کیا؟ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم رات کے آخری پہ جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم سو رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس ٹائم ہم رات کو شادی بیاہ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس ٹائم شادی بیاہ کے معاملات میں مگن ہوتے ہیں، یا اس ٹائم پھر اپنے کاروباری معاملات میں مگن ہوتے ہیں، جبکہ وہ قبولیت کا وقت اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔